سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انشاءاللہ ایک دن کے بعد رمضان مبارک کا آخری جمعہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وہ جمعہ کہلاتا ہے جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع کا معنی رمضان کا آخری جمعہ یا رخصت ہونے والے مہینے کا آخری جمعہ، آپ کچھ بھی کہہ لیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جمعۃ الوداع کی شرعی کوئی حیثیت ہے، یا جمعۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل کیا ہے، یا اس دن کوئی اور خاص کام کرنے کے ہیں؟ تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جمعۃ الوداع میں شریعت کی طرف سے کوئی اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ آپ جمعۃ الوداع کو فلاں نماز اتنی رکعت اس انداز سے پڑھیں اور یہ صورتیں پڑھیں. شریعت میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے. جمعۃ الوداع بھی اسی طرح کا ایک جمعہ ہے جس طرح رمضان کے جمعے گزرے ہیں. البتہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اب یہ والا جو جمعہ ہے اب پورے سال یہ اس طرح کا جمعہ نہیں آئے گا. صرف اتنی بات ہے بس. شریعت نے اس کے لیے کوئی الگ سے ہمیں احکامات اور شریعت نے کوئی الگ سے ہمیں اس سلسلے میں کوئی تعلیمات نہیں دی. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے اس میں دو چیزیں عام طور پر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. ایک امید اور ایک خوف. کیا مطلب؟ امید اس اعتبار سے کہ پورے رمضان اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. اور خوف اس بات کا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس رمضان کے آخری جمعے میں بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو پھر کیا ہوگا. تو گویا کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ جمعۃ الوداع در حقیقت اپنے محاسبے کا ایک دن ہے، اپنا جائزہ لینے کا ایک دن ہے، کہ اس دن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب زندگی میں پتہ نہیں پھر یہ رمضان اور رمضان کا یہ آخری جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اب جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، جتنا وقت بھی باقی رہ گیا ہے، اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اس کو فضول کاموں میں، اس کو لغویات میں، لا یعنی کاموں میں، بحث اور مباحثے میں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر ڈبو کھیل کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تفریح کر گزارنے کے بجائے چند ساعات اور چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں یہ نصیب ہوتی ہیں، آئندہ سال یہ نہیں ہوتی. اس لیے اس اعتبار سے یہ جمعۃ الوداع بڑی اہمیت کا حاصل ہے کہ جتنا وقت باقی رہ گیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ چند لمحات باقی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی بخشش کروائیں. بس باقی جمعۃ الوداع میں الگ سے شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا کپڑا پہنیں اور آپ اس طرح کی افطاری بنائیں اور اس طرح کی آپ نفلی نماز پڑھیں اور اس نفلی نماز میں آپ یہ صورتیں پڑھیں اور آپ یہ ذکر و اذکار کریں. میں ایک اور بات بھی یہاں پر ذکر کر دوں. عوام میں اور پبلک میں، عوام الناس میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے اور اس طریقے سے پڑھی جائے تو پورے سال کی جتنی نمازیں رہ گئیں وہ سب معاف ہو جاتی. تو سبحان اللہ، یہ بڑا عجیب نسخہ ہے. یہ نسخہ حضور کو نہیں پتہ چلا، صحابہ کو نہیں پتہ چلا، تابعین و تبع تابعین جہاں سے ہمیں یہ دین ملا ہے انہوں نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائیں. آج ہمیں یہ بات خود سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح کر لینے سے اگر یہی طریقہ اگر ہوتا تو پھر تو بیچارے جو راتوں کو اٹھ رہے ہیں اور جو نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں، پھر تو یہ ساری محنت ہی ضائع ہو گئی. پھر تو 2 رکعت جو ہے وہ جمعۃ الوداع میں پڑھ لی جاتی، پورے سال کی نمازیں معاف ہو جاتی. یہ تو بہت اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا. لہٰذا اس شیطانی چکر کے اندر نہیں رہنا چاہیے. بہت واضح طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس شیطانی چکر کے اندر نہیں رہنا چاہیے. کوئی اس طرح کا شریعت میں کوئی اس کی سند نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اپنے دل کو آپ بہلاتے رہیں جتنا بہلانا ہے، جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اس آخری جمعے کو بہت اہتمام سے گزارنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں، یہ درود شریف پڑھنے میں یہ وقت گزارنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی زندگی میں ہمیں عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ یہ ہمیں زندگی میں بار بار مبارک مہینہ عظمتوں والا اور رحمتوں والا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. سچ بات یہ ہے
کہ جب تک کہ یہ ہمیں ملا ہوا ہے ہمیں قدر نہیں ہے۔ آج جو لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے دیں کہ 2 رکعت میں نفل نماز پڑھ لوں، لیکن آج ان کے پاس یہ اب وقت نہیں ہے، ان کے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج اللہ نے مجھے یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، اللہ نے ہر چیز کی آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ آپ جتنا نفل نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ ہم تلاوت کرنا چاہیں اور تلاوت نہ کر سکیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنا چاہیں ہماری کمر تختے کی طرح سیدھی ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم نہ جھک سکیں اللہ کے سامنے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جو صحت دی ہے اس صحت اور جوانی کو اللہ کے راستے میں لگائیں، عبادات میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، اللہ کو منانے میں لگائیں، اور انشاءاللہ جب ہم اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو جب ہم عبادات کے اندر لگائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم بڑھاپے کی اس مقام پر جب ہم پہنچیں گے کہ اب ہم نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں وہ جوانی والی عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ جوانی والے اعمال کا ثواب فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں لکھتے رہو۔ تو اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله